الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے عزیز دوستو، ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام ہے، حالانکہ اسلام نے نیکی اور صدقے کا مفہوم بہت وسیع رکھا ہے۔ بعض اوقات ایک مسکراہٹ، ایک مدد کا ہاتھ یا کسی پریشان انسان کی رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم صدقہ بن جاتی ہے۔ قرآن کریم ہمیں بھلائی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایسے بے شمار آسان اعمال بتائے ہیں جن سے ہر شخص صدقے کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ آج ہم ان آسان صدقات کا تذکرہ کریں گے جو نہ دولت مانگتے ہیں نہ طاقت، بلکہ صرف ایک درد مند دل اور اللہ کی رضا کی نیت چاہتے ہیں۔ نمبر 1، کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ اسلام کمزوروں، محتاجوں اور ضرورت مندوں کا سہارا بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ جو شخص کسی بوڑھے، بیمار، معذور یا کمزور انسان کی مدد کرتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا رہتا ہے۔ کسی کمزور کا ہاتھ پکڑ لینا، اس کے کام میں تعاون کرنا یا اس کی ضرورت پوری کرنا بظاہر چھوٹا عمل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ عظیم صدقہ ہے۔ نمبر 2، پانی پلانا صدقہ ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔ پیاسے انسان، جانور یا پرندے کو پانی پلانا بہترین صدقات میں شمار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا جس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ آج اگر ہم کسی مسافر، مزدور یا ضرورت مند کو پانی فراہم کریں تو یہ ایک ایسا صدقہ ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتلانا صدقہ ہے۔ بعض اوقات ایک شخص منزل کی تلاش میں پریشان ہوتا ہے اور آپ کی ایک رہنمائی اس کی مشکل آسان کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے کاموں کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ کسی اجنبی کو صحیح راستہ بتانا، کسی ضرورت مند کی رہنمائی کرنا یا کسی کو درست معلومات فراہم کرنا معاشرے میں خیر اور آسانی پھیلانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 4، دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچانا صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی کو ضرر پہنچنے سے بچانا یا لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔ جو شخص لوگوں کی جان و مال یا عزت کو نقصان سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ صدقے کا اجر پاتا ہے اور معاشرے میں خیر و بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 5، کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان سواری پر رکھوانا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کو اس کی سواری پر سوار کر دینا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھ دینا بھی صدقہ ہے۔ یہ تعلیم ہمیں دوسروں کے کام آنے کا درس دیتی ہے۔ آج کے دور میں کسی بوڑھے شخص کا سامان اٹھانا، کسی مسافر کی مدد کرنا یا کسی کمزور فرد کو سہولت فراہم کرنا بھی اسی سنت پر عمل ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس نے نیکی کے دروازے ہر انسان کے لیے کھول دیے ہیں۔ اگر مال نہ ہو تو خدمت کر لیجئے، طاقت نہ ہو تو اچھا مشورہ دے دیجئے، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو لوگوں کو تکلیف سے بچا لیجئے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی۔ آئیے عہد کریں، آج سے ہم روزانہ کم از کم ایک آسان صدقہ ضرور کریں گے تاکہ ہماری زندگی نیکیوں سے بھر جائے اور آخرت سنور جائے۔ اگر آپ کو یہ اسلامی معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں
اور مزید ایمان افروز اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو فالو اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں صدقہ، خدمت حلق اور نیکی کے ان آسان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔